سمجھیے کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو اپنے طاقت اور بلبوتے پہ پڑھ لیتا ہوں، یہ نہ سمجھیے کہ میں روزہ رکھتا ہوں تو اپنے طاقت اور بلبوتے پہ کر لیتا ہوں، یہ نہ سمجھیے کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں تو اپنے طاقت اور بلبوتے پہ کر لیتا ہوں، یہ نہ سمجھیے کہ میں 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں تو اپنے طاقت اور بلبوتے کے اوپر پڑھتا ہوں۔ یہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر کرم فرمایا کہ مجھے مسجد کے اندر لایا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہمارے اوپر بے انتہا ہے۔ قرآن نے اس کا نقشہ یہ کھینچا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا انعام اتنا زیادہ ہے، نعمتیں ہمارے اوپر اتنی زیادہ ہیں، اگر ہم اسے گننا چاہیں تو گن بھی نہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، سب سے بڑی نعمت۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمان بنانے کے بعد جو نعمت دیا وہ نعمت یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ہمیں عقل اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی بات کو کرنے سے پہلے سوچ لیں، سمجھ لیں۔ 2 عظیم نعمتیں ہمارے اوپر ہیں کہ اللہ نے ہمیں پہلے مسلمان بنایا، دوسرا یہ کہ ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ حالانکہ انسان تو دنیا میں بہت زیادہ ہے، کچھ غیر ہیں جو کلمہ گو نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھتے، انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، لیکن کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہمیشہ یہاں سے مرنے کے بعد اللہ کے یہاں پہنچیں گے تو ہمیشہ جہنم کی آگ ان کے لیے تیار ہے۔ لیکن جو لوگ مسلمان ہو گئے اور کلمہ پڑھ لیے وہ بھلا کتنا ہو گناہ کرے تو کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کے اندر وہ شخص دنیا کے کافر جو سب سے بہترین کھاتا کماتا اخلاق بہتر ہے، اگر وہ ایسے کافر سے پوری دنیا بھر جائے اور ایک ادنا کمینہ قسم کا شخص ہو لیکن وہ کلمہ پڑھتا ہے تو پوری دنیا کے کافروں سے زیادہ بہتر یہ شخص ہے، کیونکہ وہ شخص کل قیامت کے روز اس کی بخشش نہیں ہے اور اس مسلمان کی بخشش ہے۔ قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نظر کے اندر بہتر وہ شخص ہے جو جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت کے روز اس بات پر یہ فیصلہ نہیں فرمائیں گے جنتی ہونے کا کہ فلانا شخص بڑا ٹھاٹ و باٹ کی زندگی دنیا کے اندر گزارا ہے تو اس کو اور مال میں نے بہت کچھ دیا تھا، اس وجہ سے دنیا کے اندر عزت کی زندگی گزارا ہے، آخرت میں بھی اسے عزت کی زندگی دے دی جائے، نہ ایسے نہیں ہوگا۔ کل قیامت کے روز اس پر فیصلہ نہیں ہوگا کہ فلانا شخص دنیا کے اندر بڑا خوبصورت تھا اس وجہ سے اسے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ نہ مال کے اوپر ہوگا، نہ حسن و اخلاق کے اوپر ہوگا، نہ انسان کی شریفانہ زندگی کے اوپر ہوگا، بلکہ جس چیز کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے وہ یہ ہوگا کہ جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اس کا مرتبہ کل قیامت کے روز اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اگر انسان یہی جسے اشرف المخلوقات کہا گیا
اگر یہ کلمہ پڑھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو یہ آج بھی اشرف المخلوقات ہے، کل بھی اشرف المخلوقات رہے گا۔ ورنہ اگر العیاذ باللہ اگر کسی کی موت کفر و شرک پر آتی ہے تو وہ سمجھیے کہ کل قیامت کے روز کتے اور خنزیر سے بھی بدتر بن جائے گا، کیونکہ کتے اور خنزیر کو کل قیامت کے روز اسے جہنم کے اندر نہیں ڈالا جائے گا، لیکن جس شخص کو، جس ذات کو اشرف المخلوقات کہا گیا اور وہ کلمہ نہیں پڑھا اور بغیر کلمہ پڑھے ہوئے دنیا سے چلا گیا تو اسے جہنم کی داغتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اب بھلا بتائیں، کتے اور خنزیر کو جہنم کے اندر تو نہیں ڈالا جائے گا، لیکن اس لیے سے اشرف المخلوقات کہا گیا، کلمہ نہیں پڑھا، بغیر کلمے کی موت آئی ہے، کفر پر آئی ہے، شرک پر آئی ہے۔ قرآن نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ ہم تو کل قیامت کے روز جس کے چاہیں گے کفر و شرک کے علاوہ جو بھی بڑے گناہ ہوں گے، اللہ کہتے ہیں ہم چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے، چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے۔ لیکن اگر اس نے میری کسی بات کو انکار کیا تھا یا میرے نبی کی بات کو انکار کیا تھا، میرے نبی کو نہیں مانا تھا، یا یہ مدعی تھا کہ دنیا خود بخود ایسے ہی چلتی ہے اور ایسے ہی ختم ہو جائے گی، اس سے بڑا بیوقوف اور کون ہوگا؟ دنیا کا ایک چھوٹا سا کارخانہ خود بخود نہیں چل سکتا، کوئی کارخانہ لگائے نہیں چل سکتا، اتنی بڑی نظام کو، کائنات کے نظام کو کوئی شخص تو چلا رہا ہے۔ یہ عقل میں آتا ہے کہ اگر مشین کو چالو نہ کیا جائے تو وہ کام نہیں کرتی، اور اتنے بڑے دنیا کو ایسے خود بخود کیسے چلنا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز جو فیصلہ سنائیں گے اور جس کا مرتبہ زیادہ و بلند ہوگا وہ بزرگی کے اوپر ہوگا، اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف کے اوپر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں اسی لیے دیا ہے تاکہ ہم اس مہینے کے اندر نیکی کو اکٹھا کر کے اپنے دل کی چراغ کو خوب روشن کر لیں، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے کو دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے شرکت شیاطین کو قید کر دیا تاکہ میرے بندے کو اس مہینے کے اندر وہ شرکت شیاطین بھٹکا نہ سکے، قید بھی کر دیا۔ لیکن پھر بھی ہم غفلت اور لاپرواہی کے اندر اس بہترین مہینے کو، بابرکت مہینے کو ہم چھوڑ دیں اور عبادت نہ کریں اور اپنے دل کے چراغ کو روشن نہ کریں تو ہم سے زیادہ گھاٹے اور خسارے والا اور کوئی شخص نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آمین، ہاں وہ شخص بالکل ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ دیا ہے، اس مہینے کو انسان کو قدر کرنا چاہیے۔ حالانکہ آج کے دور کے اندر دیکھ لیا جائے، پہلے جس طریقے سے ہمارے اکابرین، ہمارے سلف جس طریقے سے اس مہینے کے اندر کوشش کرتے تھے عبادت کے لیے، اس کے ذرہ برابر بھی پرتو نظر نہیں آتا ہے، اس کا ذرہ برابر بھی سایہ نظر نہیں آتا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ مہینہ نیکیوں کا ہے، ہم اسے جتنا چاہے نیکی سمیٹ لیں۔ وہ دن رات عبادت کے اندر مشغول رہا کرتے تھے، لیکن آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم ان کے ذرہ برابر 5% بھی ان کی طرح عبادت نہیں کرتے۔ حالانکہ اس حالات میں دیکھ لیا جائے، ان کے یہاں گرمی کا موسم ہوتا تھا، نہ ان کے یہاں پنکھے تھے، نہ ایئر کنڈیشن، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام تکلیفوں کو برداشت کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہر چیز ہونے کے باوجود بھی پھر بھی لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی۔ ان کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے نا، ایک مرتبہ کہیں سے گزرے تو ایک نوجوان کو دیکھا، انہوں نے دسترخوان لگا، کہا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھا رہے ہو۔ اس نے کہا کہ میں روزہ ہوں۔ بڑی شدت کی دھوپ تھی اور بہت تیز گرمی بھی تھی،
لیکن انہوں نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھا لو. اس نے کہا کہ میں روزہ ہوں. کہا کہ اتنے دھوپ کے اندر؟ کہا کہ ہاں. تو اللہ رب العزت کے لیے وہ لوگ رکھا کرتے تھے, اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کیا کرتے تھے. ان کے دل کے اوپر ویسی ویسی مصیبتیں اور ایسی ایسی تکلیفیں کوئی چیز نہیں تھی. اور ہمارے لیے یہ ہے کہ ہر چیز سہولت بن جائے. حالانکہ کچھ لوگوں کو تو اس مہینے کے اندر سونے کی خوب بہترین پریکٹس بھی ہے, خوب بہتر سونا جانتے ہیں. دیکھیے رمضان المبارک کا بعد وہ بابرکت مہینہ فجر کی نماز کے بعد نکلیں 1-8 گھنٹے کے بعد تو لگتا ہے کہ پورا محلہ سو رہا ہے, پورا محلہ سو رہا ہے. کیسے؟ اور تو یہ تو پریکٹس تو یہ اثر کرتا ہے کہ لگ بھگ 3-4 مہینے تک اکثر و بیشتر لوگوں کی فجر کی نماز تو جماعت سے ملتی ہی نہیں ہے. پریکٹس کا یہ اثر ہوتا ہے, اتنا پریکٹس کر لیتے ہیں اس مہینے. حالانکہ عبادت اس مہینے کے اندر کرنا چاہیے تھا, جتنا ہو سکے اللہ نے ہمت دیا اس کے مطابق آپ کو کرنا چاہیے. ہم نہیں کرتے کہ آپ پہلے کے طریقے کے لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے, ایسے نہیں. آپ کے اندر تھوڑی سی کمزوری آئی ہے تو تھوڑی سی, لیکن تھوڑا بہت تو ہونا تو چاہیے تھا نا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وخیر امتی قرنی, اکثر کچھ خطبے میں سنے خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, کہ سب سے بہترین زمانہ تو میرا ہے اور اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ ہوگا, اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہوگا, اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ ہوگا. سب سے بہترین بھلائی والا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کو بتایا. تو دن بدن تو اس کے اندر کمی آئے تو یہ نہیں کہ انسان اس کو چھوڑ دے. تھوڑی سی بھی تکلیف ہو جائے روزے کے لیے تو چلانا شروع کر دے, تراویح میں تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو چلانا شروع کر دیں. ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں, ہمیں اللہ کے لیے کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے لیے, اسی کے اوپر صبر کرنے کے لیے, جب ہم اپنے روزوں کے اوپر تکلیف آئے تو ہم صبر کریں, تراویح کی نماز پڑھیں اس پر تکلیف آئے تو صبر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی تو بدولت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا اجر زیادہ رکھ دیا ہے. اگر صبر نہ ہو, شکوے شروع ہو جائے زبان پر, تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا اجر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمارے اوپر یہ چیزیں فرض کر دی ہیں, ہمیں صبر کے ساتھ اسے کرنا چاہیے تھا. کل قیامت کو اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ بہت تکلیف ہو رہی ہے روزے رکھنے میں, بہت تکلیف ہو رہی ہے تراویح پڑھنے میں, کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ہماری زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ تبارک تعالیٰ کو برا لگے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں زندگی تو اس کے بعد 50 سال کے دے دے, 60 سال کی زندگی دے دے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزے سے ہر سال محروم کر دے اور ہر سال تراویح سے محروم کر دے, زندہ رہتے ہوئے بھی ہم سے عمل نہ ہو سکے. ہم سے بد نصیب اور بد اخلاق اور ہم سے برا اور کون سا ہو سکتا ہے. بابرکت مہینے کے پانی کے باوجود بھی یہ بری چیز جو ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے یہ تکلیفیں ہیں, تراویح پڑھنے سے یہ تکلیفیں ہو رہی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز بری لگے, یہ باتیں بری لگے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لمبی عمر دینے کے باوجود بھی پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ روزے کی توفیق چھین لے, تراویح کی توفیق چھین لے, تو پھر کون ہے من یضلل اللہ فلا ہادی لہ, کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے راستے سے ہٹا کر کے گمراہی کے راستے کو اوپر ڈال دے, کون ہے جو اسے ہدایت کے راستے پہ لا سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے کو اوپر رکھ دے, دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے جو اسے پھر گمراہی کی طرف لے جا سکے. یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوتا ہے. اسے آپ اپنا کمال سمجھیں گے تو یقیناً ہے آج آپ نے نیک عمل کیا کل چھوڑ دیں گے. اپنا مت سمجھیے. ای سعادت بزور بازو نستان بخشت خدائے بخشندہ. یہ نہ سمجھیے کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو اپنے طاقت اور بلبوتے پہ پڑھ لیتا ہوں. یہ نہ سمجھیے کہ میں روزہ رکھتا ہوں تو اپنے طاقت اور بلبوتے پہ کر لیتا ہوں. یہ نہ سمجھیے کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں تو اپنے طاقت اور بلبوتے پہ کر لیتا ہوں. یہ نہ سمجھیے کہ میں 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں تو اپنے طاقت اور بلبوتے کے اوپر پڑھتا ہوں. یہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر کرم فرمایا کہ مجھے مسجد کے اندر لایا ہے. اللہ
की कमाल समझिए। जो लोग अपना कमाल समझते हैं ना कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं तो समझिए उनका सबसे बड़ा घाटा और खसारा इसी मैं के अंदर है। ये दिल के अंदर से मैं को निकाल दिया जाए और हर काम में 2 रकात नफल पढ़ने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, फलिल्लाहिल हम्दु लका व शुक्र लका या रब्बना कहा जाए। जब कहा जाए तो अल्लाह तबारक तआला और भी ज़्यादा उसके ऊपर अता फरमा देते हैं, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, कि अगर हम नफली इबादत कर ले, रोज़े रख ले, अगर कोई भी नेक अमल कर ले और उस पर हम अल्लाह तबारक तआला की शुक्र अदा करें, या 2 वक्त की सूखी रोटी मिल जाए और खाने के बाद हम कहें कि फलिल्लाहिल हम्दु व शुक्र लका या रब्बना, जब हम कहेंगे तो अल्लाह तबारक तआला लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अल्लाह कहते हैं कि ज़रूर मैं उसे और ज़्यादा बढ़ा करके उसे दूंगा। अल्लाह कहते हैं मैं उसे और बेहतर और ज़्यादा कर दूंगा। यानी आज 2 रकात नफल पढ़ा है ना, कल मैं उसे और मेरा शुक्रिया अदा किया है कि मेरे रब ने मुझे और लोगों से चुन करके लाया है, ये मेरे रब का कमाल है, मेरा कमाल नहीं है। अल्लाह कहते हैं कि आज 2 पढ़ा है, मैं उसे कल 4 भी पढ़ने की तौफीक दूंगा। अल्लाह कहते हैं उसे कल मैं 4 पढ़वाऊंगा। हमारी पेशानी सजदे के अंदर झुके, अपना कमाल न समझे बल्कि कमाल समझे अपने रब का, कि मेरा रब मुझसे खुश है, मुझे जहन्नम में डालना नहीं चाहता, इस वजह से तो हमें नमाज की तौफीक दे रहा है, इस वजह से मुझे नमाज की तौफीक दे रहा है। तो अल्लाह की कमाल समझे, अपना कमाल न समझे। और जितना ज़्यादा हो सके इस महीने के अंदर नफली इबादत कीजिए। जुम्मा के दिन हो सलातुत तस्बीह पढ़ लिया कीजिए, कहा इसके भी बहुत सवाब है। अल्लाह तबारक तआला उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा देते हैं, जाने में अनजाने में जो भी किया हो अल्लाह तबारक तआला माफ़ फरमा देते हैं। कहा गया कम से कम इंसान अपनी ज़िंदगी में सलातुत तस्बीह 1 मरतबा पढ़ लिया करे, नहीं पढ़ सकते। अगर अल्लाह तबारक तआला ने उसे तौफीक दिया है तो हर साल पढ़ा करे, अगर अल्लाह तबारक तआला ने उसे और बेहतर तौफीक दिया है तो हर महीने पढ़ लिया करे, अगर अल्लाह तबारक तआला ने उससे बेहतर और तौफीक दिया है तो उसे चाहिए कि हर हफ्ते पढ़ लिया करे। और अल्लाह तबारक तआला के जो चुनीदा हुए बंदे होते हैं अल्लाह तबारक तआला तो उन्हें हर दिन मोहलत दे देता है और हर दिन पढ़ लिया करते हैं। मुश्किल से कितने लगते हैं? 40-45 मिनट का वक्त लगता है, 50 मिनट का वक्त लगेगा। अल्लाह तबारक तआला के इतना ज़्यादा वादा है कि मैं तुम्हारे अगले पिछले जो भी गुनाह हो सब माफ़ फरमा दूंगा। लेकिन शर्त ये है दिल के अंदर ये हो, तौबा की नीयत हो, सलातुत तस्बीह हो, लेकिन नियत कर ले सलातुत तस्बीह भी पढ़ रहा हूँ और इसके अंदर ये भी नियत कर ले कि अल्लाह इसके बदौलत हमारी तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। दिल के अंदर ये इरादा भी फरमा लीजिए कि अब जो पिछले गुनाह जो हमसे गुनाह हो चुके हैं कि अल्लाह तबारक तआला अब आगे मैं नहीं करूँगा, ये दिल के अंदर इरादा रख ले। अगर फिर भी ये इरादा और हिम्मत के बावजूद भी फिर भी इंसान से गुनाह हो जाए तो फिर अल्लाह तबारक तआला से माफ़ी मांग ले, अल्लाह तबारक तआला माफ़ फरमा देंगे। आज लोग सोचते हैं दिल के अंदर, देखिए वो तौबा नहीं है कि इंसान के दिल के अंदर ये मौजूद हो कि मुझे फिर ये गुनाह करना है तो फिर ये तौबा नहीं है। लेकिन दिल के अंदर ये सोच रहे हैं कि हमारे आगे जो ये मैं सोच रहा हूँ कि ये गुनाह मुझे करना है वो तो दिल के अंदर मैं सोच रहा हूँ, लेकिन अपनी ज़िंदगी के 2 घंटे 2 मिनट 2 सेकंड के बारे में भी पता नहीं कि मैं ज़िंदा रहूँगा या ना रह सकूँ। ये इंसान जब दिल के अंदर ख्याल लाता है तो उसके दिल के अंदर से वो गुनाह की खुबासत और नहूसत ख़त्म हो जाती है कि वह गुनाह कब करूँगा, अभी तो पता नहीं है ज़िंदगी का, और वह गुनाह के बारे में मैं सोच रखा हूँ। अगर खुदा न खास्ता वह गुनाह नहीं किया, अगर उसी हालत में मौत आ गई, लेकिन दिल के अंदर तो वलवला तो पैदा था, अल्लाह तबारक तआला तो उसके बारे में पूछे। तो अगर इंसान दिल के अंदर हिम्मत कर ले और हिम्मत करने के बावजूद अगर फिर भी उससे गुनाह हो जाए तो अल्लाह तबारक तआला हमारे गुनाहों की इंतहा है, हमारे गुनाहों की गिनती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की चादर इतनी वसी है कि जिसका कोई शख्स गुमान नहीं लगा सकता उसकी इंतहा का। अल्लाह तबारक तआला की रहमत को कोई शख्स गिन नहीं सकता है, न कोई फरिश्ते न कोई इंसान, कोई नहीं गिन सकता। लेकिन हमारे गुनाह कल क़यामत के रोज़ फरिश्ते गिना देंगे कि तूने इतने गुनाह किए, लेकिन अल्लाह की रहमत के फरिश्ते भी गिनवा नहीं सकेंगे। इसलिए गुनाह हो जाए तो अल्लाह तबारक तआला से माफ़ी मांगे और नफली इबादत भी करते रहें।
तहज्जुद भी पढ़ लिया करें, थोड़ा सा पहले उठ जाया करें, तहज्जुद पढ़ लें। फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ लें फजर की नमाज़ के बाद इशराक वगैरह तक ज़िक्र और अज़कार में लगे रहें, इशराक भी पढ़ लिया करें। उसके बाद थोड़ा सा दिल चाहे तो सो जाए, फिर उठे तो चाश की नमाज़ भी पढ़ लें। फिर मगरिब की नमाज़, बाकी नमाज जो है तो है, फिर मगरिब की नमाज़ के बाद अवाबीन वगैरह पढ़ लिया करें। अल्लाह तबारक ताला ने किसी बंदे को चुने होंगे तो वह रात के पूरा हिस्सा भी इबादत के अंदर गुजार दे तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह तबारक ताला को जिस पे प्यार आता है ना, अल्लाह तबारक ताला उसी को रात में अपने सामने खड़ा करते हैं। हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें भी अल्लाह का महबूब बंदा बनना है, ताकि मैं भी रात के अंदर उठूँ और उठ करके अल्लाह ताला के सामने रोऊँ, सजदा करूँ, गिड़गिड़ाऊँ, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगूँ। अल्लाह तबारक ताला तो इस महीने के अंदर अपनी रहमत बारिश के तरीके से बरसा रहे हैं, बस उस बारिश के अंदर नहा करके हमें अपने गुनाहों से पाक साफ़ होने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।